رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک اور حکومت عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک اور حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری خیر تیرے ہی قبضے میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے جیسے کہ اپنے بعض بندوں کو ادب اور احترام کے لائق بنایا ہے اور عزت بخشی ہے، بعض مہینوں کو عزت بخشی ہے، آپ کو بتایا کہ اسی طرح اللہ نے اس زمین کے کچھ حصوں کو بھی مقدس اور محترم قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ عظمت و احترام کے لائق اللہ نے مکے اور مدینے کو بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے دونوں کناروں پر جو پہاڑیاں ہیں، عیر سے لے کر سور تک، یہ سارا حصہ اسی طرح حرم ہے جیسے مکہ اللہ نے حرم بنایا ہے۔ فرمایا اتنے حصے میں نہ قتل و قتال کیا جائے، نہ کوئی درخت کاٹا جائے، اور نہ یہاں پر کوئی نئی بات ایجاد کی جائے، اور جو شخص اس مدینے کے اندر نئی بات ایجاد کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام ایمان والوں کی اس کے اوپر لعنت۔ ایک حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے جتنے حصے کو میں نے حرم قرار دے دیا ہے، اگر اتنے حصے میں کوئی درخت کاٹتا ہوا نظر آئے، یا کوئی گھاس کاٹتا ہوا نظر آئے، یا کوئی شکار کھیلتا ہوا نظر آئے، تو فرمایا جتنا اس کے پاس سامان ہو سب چھین لو اس سے، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے اپنے گھر کی طرف کو جا رہے تھے، تھوڑا فاصلے پر مدینے سے ان کا گھر تھا۔ آپ نے چلتے چلتے اپنی سواری پر سے دیکھا کہ ایک غلام درخت کاٹ رہا ہے، اور وہ حرم کے حصے میں کاٹ رہا ہے جو مدینہ کا حرم قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور اس غلام کے پاس گئے، اور جتنا سامان تھا وہ بھی چھین لیا اور کپڑے بھی اتروا لیے اس کے۔ جا سب تیرا سامان چھین لوں گا، کیونکہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے فرمایا کہ جو بھی سامان چھین لے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، اور چھین کے لے گئے اپنے گھر کو۔ پھر جب دوسرے دن کسی کام سے مدینہ منورہ آئے، وہ آتے رہتے تھے وہاں پر، تو غلام کے جو آقا تھے، گھر والے تھے، وہ آئے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا حضرت آپ نے ہمارے غلام کا سارا سامان چھین لیا۔ کہاں چھین لیا؟ جب حرم کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے کو منع کر دیا تو یہ غلام کیوں درخت کاٹ رہا تھا؟ تو حضرت واپس کر دیجئے سامان۔ کہا جو اللہ کے رسول نے مجھے دلوایا وہ کیسے واپس کر دوں گا؟ اگر تم چاہو تو اس کی قیمت تو دے سکتا ہوں، لیکن اب یہ مال نہیں دوں گا، یہ تو مجھے اللہ کے رسول نے دلوایا۔ تو مدینہ منورہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے باغوں میں جو اول کھجوریں پکتی تھیں تو باغوں کے مالک پہلی کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے اور برکت کی دعا پڑھواتے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے اور پھر اس کے اوپر دعا پڑھتے، اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں خیر و برکت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے مدینے میں خیر و برکت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے سا اور مد جو ناپنے اور تولنے کے پیمانے ہیں ان میں خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اور اس طرح کی دعائیں کر کے جب فارغ ہو جاتے تو پھر کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پہلا پھل آپ اسے عطا فرما دیتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی ہیں، تیرے خلیل ہیں، تیرے بندے ہیں، انہوں نے مکے کے احترام کے لیے اور وہاں کے حصے کو حرم قرار دینے کے لیے تجھ سے دعا کی ہے اور وہاں کے خیر و برکت کے لیے تجھ سے دعا کی ہے۔ اے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں مدینے کے حرم ہونے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو اسے قابل احترام بنا دے اور یہاں کی جو بھی تیری نعمتیں ہیں ان میں خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اور فرمایا جتنی ابراہیم نے دعا کی ہے میں اتنی ہی کرتا ہوں، بلکہ اس سے دگنی کرتا ہوں، مکے سے بھی دگنی رحمتیں تو مدینے کی کر دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، کھلی ہوئی حدیث ہے کہ کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل اپنے ہاتھ میں لیا تو سامنے ہی تو رکھا اس کو اور پھر اس کے اوپر دعائیں پڑھی۔ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان سامنے ہوتا ہے اور اس میں خیر و برکت کی دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسلام میں تو ایک نمونہ دیکھا جاتا ہے، نمونہ جب ہمیں مل گیا تو پھر ہم کسی کام کو جو اس سے ملتا جلتا ہوگا اسے بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسلام میں نمونہ ہی پیش کیا جاتا ہے، باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اللہ نے علماء کو اختیار دیا کہ اس کی تفصیل پھر جیسے چاہیں خود کر لیں، لیکن بنیادی چیز اس کے اندر موجود ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونے میں پوری تفصیل نہیں ہوتی ہے، سب جانتے ہیں اگر آپ کوئی چیز خریدنے جائے کسی سے اور وہ آپ کو نمونہ دکھائے گا تو سارا سامان نکال کے نہیں دکھائے گا، بلکہ اس سامان جیسی کوئی ایک چیز آپ کو نکال کے دکھا دے گا، صاحب ایسی ہوگی، وہ آپ کو دکھانے کے بعد کہے گا اور آپ اسی کے ملتی جلتی دیکھیں گے۔ چاول خریدنے جائیں گے وہ کہے گا صاحب باسمتی کے ہیں، کیسے ہیں صاحب ذرا دکھانا، تو ایک پھرکی مارے گا بوری میں، ایک مٹھی زیادہ سے زیادہ چاول آئیں گے آپ کو دکھائے گا ایسے ہیں، پوری بوری کھول کر نہیں دکھائے گا۔ تو اسی طرح شریعت کی پوری بات تفصیل سے کھول کے نہیں بتائی جاتی ہے، وہ علماء کی سمجھ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے، اس میں نمونے پیش کیے گئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں۔ تو نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں موجود ہے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو موقع سے بیان کرتا ہوں، یہاں تو مقصد صرف مدینہ منورہ کا احترام اور اس کے حرم ہونے کی جو حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی قبر مدینہ منورہ میں کھودی جا رہی تھی، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بتا کر قبر کھدوا رہے تھے، ادھر سے کھودو، ادھر سے گہری کرو، ادھر سے چوڑی کرو، ادھر سے لمبی کرو، اور بھی آپ کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے قبر میں جھانکا اور کہا مومن کا یہ مقام اور لیٹنے کی جگہ کتنی بری ہے۔ حضور نے دیکھا کیا کہہ رہے ہو، کہ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی موت مرا ہے تو اپنی موت مرنے والے کے لیے تو یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جو شہید ہو کے مرتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں مرنا شہید ہونے سے بھی زیادہ افضل ہے اور مدینے میں دفن ہونا شہادت کے رتبے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ جو مدینے کی تکلیفوں پر صبر کرے گا اور مدینے کو چھوڑ کر نہیں جائے گا اور یہاں پر اس کا انتقال ہوگا تو فرمایا میں آخرت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اللہ سے اسے جنت دلواؤں گا۔
تو یہ ہے مدینہ منورہ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا اور فرمایا یہ کہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ سب محترم ہے۔ فرمایا جب دجال ظاہر ہوگا پوری دنیا میں کوئی شہر، کوئی آبادی، کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑے گا جہاں پر پہنچ نہیں جائے گا، مگر فرمایا مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ ہر مکے کے راستے پر اور مدینے کے راستے پر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دے گا، وہ فرشتے وہاں سے اسے دفع کر دیں گے۔ فرمایا طاعون اور دجال کبھی مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ مدینہ کیا ہے جانتے ہو؟ یہ تو یثرب تھا، یہ تو بیماریوں اور تکلیفوں کی جگہ تھا، یہ تو اللہ نے میرے آنے کی برکت سے اور میری دعاؤں کی برکت سے طیبہ بنا دیا، جس کے معنی ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم نئے نئے مدینے آئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا، اور جو بھی لوگ تھے انہیں کبھی بخار آ جاتا تھا، کبھی پیٹ پھول جاتا تھا، کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی۔ کہ میں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کو بھی بہت تیز بخار ہے، حضرت بلال کو بھی، اور لوگوں کو بھی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، مدینے کی جو آفات و بلیات اور بیماریاں ہیں یہاں سے نکال دے اور اس کو مقام جحفہ میں پہنچا دے، اور مدینے کو تو ہر بیماری سے پاک صاف کر دے۔ جب رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بالکل کالی، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور مدینے سے اپنا ساز و سامان باندھ کے نکل کے جا رہی ہے اور جحفے میں جا کر ٹھہر گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کی، تو یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا یہی مطلب ہے، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جو آفات و بلیات تھیں وہ بڑھیا کی شکل میں یہاں سے نکل گئیں اور مقام جحفہ میں جا کر ٹھہر گئیں۔ اور اس زمانے میں جحفے کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی اور وہ دشمن تھے اسلام کے، اس لحاظ سے وہاں پر اللہ کے رسول کی برکت سے یہ پہنچ گئی۔ اور میں نے وہ حدیث اس دن بھی بیان کی تھی کہ ایک شخص نیا آیا، اسلام قبول کیا اور اسے بخار آ گیا، وہ سمجھا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بخار آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے محمد اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لو، میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے سوچا اس کا کیا جواب دوں بیوقوف کا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس گیا اور پھر آ گیا، صاحب مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو۔ واپس گیا، اب تیسری بار جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس کی طرف، وہ خود ہی اپنا ساز و سامان لے کے اور مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ ایسا ہے جیسے لوہار کی بٹی ہوتی ہے، لوہار کی بٹی جیسے لوہے کا میل کچیل نکال دیتی ہے، یہ مدینہ اپنے اندر بسنے والے جتنے فاسد خیالات والے ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو نکال دیتا ہے، اور جو صاف ستھرے دل کے لوگ ہوتے ہیں یہ انہی کو آباد رکھتا ہے۔ تو یہ مدینہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے حرم بن گیا اور خیر و برکت کا مقام بن گیا، اور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مدینے میں انتقال ہوگا تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہیں آخرت میں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی بات سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں مکے اور مدینے کا احترام پیدا فرمائے اور وہاں کی عقیدت و محبت ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما اور زیادہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق اور نیت اور کردار کو ہمارے اور زیادہ بہتر بنا، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے اپنے دربار سے ہم سب کو خوب عطا فرما، اپنا محتاج بنا کسی بندے کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلیں کسی بندے کے سامنے نہ پھیلیں، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔
آمین بجاہ النبی کریم۔